بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تعلیمات اسلامیہ چینل کے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہے، جس میں ایسا موضوع ہے جس نے ہر مسلمان کے دل کو تکلیف دی ہے، اور وہ ہے سویڈن میں قرآن شریف کے جلانے کا واقعہ۔ محترم سامعین، قرآن کریم ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ جس کے بہت سے معجزات ظاہر بھی ہو چکے ہیں اور ظاہر ہو بھی رہے ہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب جو ہر انسان، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سب کے لیے باعث رحمت اور ہدایت ہے۔ کتنے آپ نے غیر مسلموں کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہوں نے صرف قرآن کا مطالعہ کیا اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہی وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو مسلمان تھے لیکن گناہوں میں اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم سننے کی وجہ سے ان کے اندر بھی توبہ کے جذبات پیدا ہوئے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر قرآن کریم کو دل سے لگا لیا۔ ان حالات میں ایک شخص کا ایسا مکروہ فعل، ایسے شخص کو ملعون کہہ سکتے ہیں، ایسے شخص کو دنیا کا بدبخت ترین انسان بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے یہ فعل سر انجام دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف بات مذمت تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آئے روز کبھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کس طریقے سے ہمارے دلوں کو، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان قوم ایسے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہ ناروے کی جو مصنوعات ہیں اس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، نہ جرمنی کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور نہ آج جو سویڈن کے اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، نہ اس کے ہم نے بائیکاٹ کیا ہے۔ زبانی کلامی تو کہنا آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کم از کم ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ لوگ اپنی معیشت کے بارے میں پریشان ہوں گے تو ایسی حرکات سے باز آ جائیں گے۔ اور دوسری خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، چاہے اس میں یورپ سے مسلمان ہو گئے، عرب سے ہیں، یا مطلب عجم سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، سب کے سب مسلمانوں نے یکجا ہو کر، اور خاص کر مسلمان حکمرانوں نے یکجا ہو کر اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کے خلاف لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے، اور خاص کر OIC جو مسلمان ممالک کی ایک مشترکہ تنظیم ہے، اس نے بھی ہنگامی انتظام کیا ہے اور اپنی ایک ضروری مجلس بلائی ہے۔ اور تو عام جو آدمی، میرے اور آپ جیسے مسلمانوں پر یہ لازمی ہے کہ ہم ایک تو مذمت کریں، دوسرا جتنے بھی سویڈن کے مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، ان کو کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ جو سویڈن کی مصنوعات ہیں وہ ویڈیو میں آپ کو سکرین پر ہم نے دے بھی دی ہیں، ان کو دیکھ لیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار عالیہ میں فریاد کریں کہ یا اللہ، اگر یہ بندہ ہدایت کے قابل ہے تو اس کو ہدایت دے، ورنہ اس کو
نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ اس کو ایسی سزا عطا فرما تاکہ کوئی آئندہ ایسی جسارت نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، آگے بچوں کو پڑھانے کی، اس کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم قرآن کے ساتھ محبت کریں گے، قرآن کو اپنائیں گے، قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں اور جن کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمائے ہیں، جن کے تذکرے اور واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں اور جو ہے اس پہ ہمیں رشک آتا ہے، تو ان میں کوئی اور بات نہیں تھی، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، مسلمان تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھا تھا اور شاہی فرمان سمجھ کر پڑھا تھا، اور ان کی تمام تر تحقیقات قرآن کریم کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شب و روز، ان کے جتنے بھی گھریلو معاملات تھے، سارے کے سارے قرآن کریم کے مطابق ہوتے تھے۔ تو اگر ہم بھی قرآن کریم کو اپنا لیں آج بھی، تو قرآن کریم ہم سب کے تمام مسائل کا حل ہے، اور ہم سب کی جتنی پریشانی ہے اس کا حل جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔